درود پاک اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن والكرم مرضه للجمال والكم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کا مشہور و معروف اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الایمان کے اندر مجدد دین و ملت امام عشق و محبت حضور سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں پیارے۔ بلکہ اس شعر کے ساتھ میں آغاز کروں کہ جتنی کتابیں اتری سب نے یہ دی گواہی۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ جتنی کتابیں اتری سب نے یہ دی گواہی کہ ویدوں میں بھی لکھا ہے چرچا میرے نبی کا۔ سبحان اللہ۔ اور میدان حشر میں یہ دیکھ لینا نجدی حرام خورو جنت میں جا رہا ہے شینا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ بات آ گئی ہے تو سن لو۔ سندر روپ کیول مسکائے، سندر روپ کیول مسکائے اور نام محمد جگ جگ چھائے۔ سچ کہوں کسم رنگ ہوئی، سچ کہوں کسم رنگ ہوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ تڑپ کے بول دو یار پیارے سبحان اللہ۔ اور کہنے والے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لا الہ ہردی پر ومیل اللہ پدم پر مدینہ بینک دھگراجے بھوجو پہ نام محمد بے شک، کیا بات ہے۔ لا الہ ہردی پر ومیل اللہ پدم پر مدینہ بینک دھگراجے بھوجو پہ نام محمد سبحان اللہ۔ بات وہ شان ہے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہوں اور جنتی بن جاؤں گا تو بہت ناممکن ہے۔ اے پیارے سنو، اگر جنت چاہتے ہو تو سن لو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے سے آپ کی قلب کی سیاہی دور ہوگی، اور جب تک محمد الرسول اللہ کا ورد نہ کرو گے جب تک آپ کے ایمان میں نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت پتہ چلا کہ جنت کسی کے پاس کی نہیں ہے، جنت ہے جو رسول پاک کی ہے۔ میرا رسول جسے چاہے اسے جنت کا پروانہ دے دے، میرا رسول جسے چاہے اسے جہنم کا چالان بنا دے۔ صحیح بات ہے۔ اسی لیے تو شاعر اسلام نے کیا کہا کہ کیا ہوگا نجدیوں کا، کیا ہوگا نجدیوں کا، تو سرکار بول اٹھے دوزخ میں جانے کے لیے اعلان ہو گیا، اب جاگے ترنم کو بھی حاصل ہوا سکون، اب جاگے ترنم کو حاصل ہوا سکون کہ خالی بھلا تو خلد کا میدان ہو گیا، کہ خالی بھلا تو خلد کا میدان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی اصل موضوع کی طرف آؤں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدانِ گیتی پر، اس پرتھوی پر تشریف لائے، یا کم و بیش 2,24,000 یا 80,000 انبیاء کرام اس پرتھوی پر تشریف لائے، لیکن جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال کو دیا، جو مرتبہ میرے رب نے آمنہ کے دلارے کو دیا، قسم خدا کی کسی نبی کو وہ مرتبہ نہیں ملا۔ آپ کہو گے کیسے؟ آؤ لفظ محمد کا لغوی معنی سن لو۔ لفظ محمد کا لغوی معنی، محمد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ بے شمار خوبیوں والا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ بہت زیادہ بے شمار خوبیوں والا، اور اس کی تشریح علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس دھرتی کی چھاتی پر کھڑے رہ کر کے جس نے دنیا کے اندر فرشتوں سے زیادہ جو ہے تمامی کائنات سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف کی ہے
شک بے شک سبحان اللہ اللہ نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو اسی کا نام احمد ہے۔ یہ ہوا محمد اور احمد کا مرتبہ۔ آؤ آپ حضرات کو بتاؤ، یہ وہی عرب کی وادیاں ہیں، آج بھی مکہ کی سرزمین گواہ ہے۔ مکہ کے گلیوں میں کیا ہوتا تھا؟ 360 معبودان باطل کی پوجا کی جا رہی تھی۔ 360 خداؤں کے آگے انسان اپنے ماتھے کو جھکا کر سجدہ کرتا تھا، لیکن قسم خدا کی وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں شراب نوشی عام تھی، عیاشیاں عام تھی، بچیوں کا کوئی مقام نہ تھا، بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑا جاتا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کو پیر کی جوتیاں سمجھی جاتے سمجھتے تھے عرب کے لوگ۔ عرب کا یہ معاملہ تھا، لیکن قسم خدا کی جب میرے آقا آئے تو بچیوں کو مصطفیٰ نے رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ بے شک بچیوں کو میرے آقا نے رحمت بنا دیا۔ آؤ پیارے کون نہیں جانتا، ابتدا میں کرو نبی کا نور، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ آج کہتے ہیں طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں نبی کے نور کو مٹانے کے لیے، لیکن یہ واجد علی سبحانی کا شعر لے لو کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ سبحان اللہ اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ اٹھاؤ تاریخوں کو، جب اپنی نظروں کے سامنے اولاد کو پلٹو گے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ رب العزت نے تیار کیا، اب پتلے کے اندر روح ڈالنے کی باری آئی، روح کو رب نے حکم دیا، اے روح جا آدم کے پتلے میں جا۔ روح حضرت آدم کے پتلے میں جاتی ہے، گھبرا رہی ہے، واپس آ گئی۔ اے پروردگار عالم، بہت غضب کا معاملہ ہے۔ رب نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہا آدم کے پتلے میں اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر، پھر رب نے فرمایا اب روح واپس تو جو ہے آدم کے پتلے میں جا۔ واپس روح کو آدم کے پتلے کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، روح واپس گھبرا کر آ رہی ہے، چین نہیں مل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معاملہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ روح وہاں ٹھہر کیوں نہیں رہی ہے؟ پوچھا گیا ذرا بتا تو رک کیوں نہیں رہی ہے؟ اس نے کہا پروردگار عالم، آدم کے پتلے میں اندھیرا بہت زیادہ ہے، اے مولا تاریکیاں بہت زیادہ ہے، میں آدم کے پتلے میں نہیں رک سکتی۔ اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے جب رب نے نبی کونین کے نور کا حصہ لے کر کے روح کو ڈالا ہے تو روح مسکرا اٹھے۔ اللہ اکبر، روح مسکرا رہی ہے، اب روح باہر آنے کا نام لے نہیں رہی ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے مولا قدیر، ابھی تک تو آدم کے پتلے میں اندھیرا تھا، ابھی تک تو آدم کے پتلے میں تاریکی تھی، لیکن اے پروردگار عالم، اب آدم کے پتلے میں اتنا اجالا مل رہا ہے کہ میں نے اتنا اجالا جنت میں نہیں دیکھا۔ بدل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پروردگار عالم، یہ اجالا آیا تو کہاں سے آیا؟ رب نے فرمایا اے روح سن لے، یہ محمد رسول اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ بہت قوبل بہت۔ یہ نور کسی اور کا نہیں، میرے محبوب کا نور ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، لیکن علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جس طریقے سے آدمی بلند ہوتا ہے، جس طریقے سے اس کا مرتبہ بلند و بالا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے روح کو اسی مقام پر رکھا جاتا ہے، لیکن اے پروردگار عالم، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو نے روئے زمین سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور تاریخ شاہد ہے اول ما خلق اللہ نوری، اے محبوب سب سے جو ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ لیکن آئے پروردگار عالم، کیا تو نے اپنے نبی کے نور کو جنت میں رکھا؟ کہاں خاموش ہو جا، ارے کہاں یہ جنت، کہاں نبی کونین کا نور ہے؟ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ارے جنت بنی ہے تو نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ اے مولا، کیا تو نے نبی کے نور کو عرش پر رکھا؟ نہیں، عرش بنا ہے تو نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ اے مولا، کیا تو نے دوسرے آسمان پر رکھا؟ نہیں، یہ جو دوسرا آسمان بنا ہے تو نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ روئے زمین پر رکھا، اے مولا جو ہے روئے زمین پر نبی کے نور کو رکھا؟ نہیں، کہاں رکھا؟ جب زمین بنی ہے تو نبی کے صدقے میں بنی ہے۔ اے مولا، تب سب نبی کے صدقے میں ہے، تو نے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟ تو رب فرماتا ہے اے عرش جو ہے، اے سوال کرنے والے سن لے، میں نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے قرب خاص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکھا۔